چلے گئے قبروں میں وہ لوگ جن کی قبریں بھی ان سے مہنگی ہیں. خدا کروٹ کروٹ جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے. لودرا مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول، کہ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، اور بی بی نے حق مانگا تو کس نے نہیں دیا. مناظرہ ہو رہا تھا. مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کے آتے رہے، ادھر اکیلے مبلغ اعظم. وہاں سے ہر عقیدے ہر سوچ کا مولوی آ رہا ہے. یہاں پر اکیلا پاک بی بی کی وکالت کے لیے، کیونکہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بی بی سے مانگا یہ ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، کرم مجھ پہ اتنا کر دینا، تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو جائے. یہ عطا مانگی تھی پاک بی بی سے. شام کے وقت ایک مولوی آیا، اس نے آ کے کہا مولوی اسماعیل میں نے کرنا ہے تجھ سے مناظرہ. علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ جواب دینے میں بھی تاخیر کریں گے تو اس میں آپ کی ہار تصور کی جائے گی. اس نے کہا میں نے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، تو نے سوال کا جواب دینا ہے اور تیرا مناظرہ خود بخود ختم ہو جانا ہے. تیرا مناظرہ ہی بے مقصد ہے. مولوی صاحب کا تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ قبلہ نے کہا بے شک. حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک سمجھتے ہیں. موجود سمجھتے ہو؟ وہ بے شک سمجھتے ہیں. اس نے کہا پک کر لے مولوی اسماعیل اپنی قوم سے پوچھ لے نبی زندہ ہے. اور نے کہا قوم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میری قوم کے بچوں کا بھی یقین ہے نبی زندہ ہے. اس نے کہا اب تو منہ سے مان گیا اتنے مجمع میں کہ نبی زندہ ہے، مناظرہ تو کرنے کے لیے آ گیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا. یا تو یہاں لکھ کے جا کے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے، پھر میں جنازے پہ بحث کروں، پھر میں ورثے میں بحث کروں. ایک طرف تم شیعہ کہتے ہو زندہ ہے، دوسری طرف بحث کرتے ہو کہ جنازہ کس نے پڑھا، اور زندہ کا جنازہ کیسا، زندہ کا ورثہ کیسا. لوگوں میں ایسے ہی خاموشی ہو گئی، بندے چوپ، پہاڑ جتنا نام مبلغ اعظم مولوی اسماعیل. وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، مولوی اسماعیل چپ دیکھ رہا ہے. مولوی اسماعیل بول کیوں نہیں رہا؟ قبلہ مولوی صاحب نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، مخالف مجمع نے نعرے لگانے شروع کر دیے. مولوی اسماعیل گیا، مولوی اسماعیل کو جواب نہیں آ رہا. مولوی صاحب نے کتابیں اٹھائی، کپڑے میں بند کی. شاگرد سے کہا اٹھا کتابیں، مناظرہ ختم ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل نہ ایسے نہ جانا، مان کے جا، تو مناظرہ ہار گیا ہے. مولوی صاحب نے کہا مانوں گا میں بھی، پہلے ایک سوال کا جواب تو بھی دے. زندہ کے جنازے نہیں ہوتے، زندہ کے ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. سارے بولو مل کے بولو حیدری. زندہ کے اگر ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے جنازے بھی نہیں ہوتے. ایک سطر مبلغ اعظم کی اور حکیم صاحب یہ باتیں سینہ بہ سینہ چلتی. کاش مبلغ اعظم پہ کتاب لکھی جاتی، کاش مولانا اسماعیل پہ بچوں کو پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا، پھر گھر گھر میں مناظر پیدا ہوتا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کیا کہنے، کتنی عطا تھی میرے بادشاہ کی، جس نے نگر نگر دنیا سے علی کی ولایت منوائی تھی. حکیم صاحب سندھ سے خط آ گیا مولوی اسماعیل صاحب کو. غریب آدمی تھا، اس نے خط لکھا تھی کہ ہمارے اس چک میں میں اکیلا گھر شیعوں کا ہوں، مجھ سے روز بندے بحث کرتے ہیں کہ نبی کا وارث علی نہیں ہے، نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں. مولوی صاحب جتنا میرے پاس علم ہے میں بڑی بحث کرتا ہوں، بندے نہیں مان رہے. اب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اپنا مولوی بلا، ہم اپنے بلاتے ہیں. مولوی صاحب ضرورت ہے مجھے آپ کی، آپ مناظرے کے لیے آئے. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. مولوی صاحب نے حکیم صاحب خط کا جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں ٹرین سے آ جاؤں گا، تو مجھے اسٹیشن سے لینے کے لیے آ جانا. بندہ وہاں پہنچ گیا. مولوی صاحب جب وہاں پہنچے، مولوی صاحب اترے، بزرگ تائید فرمائے گے. مبلغ اعظم 7 شاگرد، کتابوں کے بکسے. مولوی صاحب پہنچے تو وہ آگے لینے کے لیے آیا. مولوی صاحب کو ساتھ لیا، اپنے چک چلا گیا، بٹھایا. مولوی صاحب پانی، چائے، کھانا کیا چلے گا؟ مولوی صاحب نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا مناظرہ آج ہے، کل ہے، رات کو ہے، کب ہے؟
جس کام کے لیے آؤں پہلے مجھے وہ کام بتا. وہ چپ. چلے مولوی صاحب آپ پہلے کھانا تو کھائیں نا. مولوی صاحب وہ تو مجھے بتا مناظرہ کب ہے. اس کا مولوی صاحب ہوا یہ کہ خط میں نے آپ کو لکھ دیا, جواب بھی آپ کا آ گیا. ادھر سے آپ لائل پور سے فیصل آباد سے نکلے, ہمارے چک کا جو وڈیرا ہے نا جی, اسے پتا چل گیا کہ یہاں مناظرہ ہونے لگا. اس نے دونوں گھروں کے مولوی بلا لیے, ہمیں بھی بلا لیا. اس نے کہا دیکھو خبردار, ہم نسل در نسل یہاں پر سرداری کر رہے ہیں, یہاں پر مناظرہ ہوگا, کل کو یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی, لہٰذا جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے, مناظرہ نہیں ہونا. لہٰذا مولوی صاحب وہاں ایک تحریر لکھی گئی, اس تحریر میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مناظرہ نہیں ہونا, لکھ میں نے بھی دیا ہے. تو اب آپ نے ناراض نہیں ہونا, آپ میرے پاس 2 دن رکیں, 4 دن رکیں, جتنی میں ہو سکے خدمت کروں. مولوی صاحب آپ پریشان تو ہوئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی نہیں ہے. یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا. یہ قاری جان میں صاحب ایک مجلس میں گئے تو مجلس جاتے ختم ہو چکی تھی, تو آیا بانی, اس نے کہا قاری صاحب مجلس سے مک گئی. انہوں نے کہا بیٹا مجلس نہیں مکی. اب یہ چیزیں کہ بندہ جس کام کے لیے جب وہ کام ہی نہ ہو. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ وڈیرا رہتا کہاں ہے. اس نے کہا مولوی صاحب بحث نہیں کرنی, اب رہنے دے, اب لکھ تو دیا. مولوی صاحب کو نہیں, میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا, بندے ویسے نہیں بندوں سے ملتے, میں دوسرے صوبے سے آیا, میں اس کو مل ہی بھی نہیں سکتا. اس نے کہا چلے میں آیا ملوا کے لاؤں. مولوی صاحب تو نے نہیں جانا, کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ, کہاں چلے گئے وہ عظیم شاہکار, تو صرف مجھے بتا ڈیرا کہاں ہے. اس نے کہا جی یہ آبادی سے بات, وہ فلاں جگہ پہ. مولوی صاحب نے اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں اس کا تذکرہ کیا. مولوی صاحب ساتھ چلے گئے ڈیرے پہ, جو ڈیروں کا ماحول ہوتا ہے, وڈیرا بیٹھا ہوا, لوگ بیٹھے ہوئے, حکے پڑے, گپیں ہو رہی, باتیں چل رہی. مولوی صاحب چپ کر کے ایک پیڑا لے کے سائیڈ پہ مولوی صاحب بھی بیٹھ گئے. اب مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. اب پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. بندہ ہمارے علاقے کا ہے نہیں, پہلے کبھی دیکھا نہیں, کہاں سے آیا ہے, کون ہے. آخر تھوڑی دیر کے بعد اس وڈیرے نے پوچھا صوفی صاحب کون ہے آپ. مولوی صاحب اٹھے, پورے ڈیرے کی نظریں کیا کہنے, پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. مولوی صاحب نے اٹھتے ہی پہلا جملہ کہا جی. اس نے کہا جی کون ہے آپ. جی کیا کہا جی. جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں. مولوی صاحب کہا جی میں بی بی بطول کا وکیل ہوں. اب یہ تعارف کیوں کروایا, تعارف کروانے میں حکمت کیا تھی. مولوی صاحب اپنا نام بتاتے محمد اسماعیل ہوں جی میں, کچھ بندے سنتے کچھ نہ سنتے. تعارف اتنا بڑا کروایا, جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے دیکھا. مولوی صاحب نے پہلے تعارف میں پورے مجمع کی توجہ اپنے ہاتھ میں لے لی. اس نے کہا جی فرمائیں کس کام آئے ہیں. مولوی صاحب نے کہا جی میں پنجاب سے آیا ہوں. اچھا 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 اچھا, مناظرہ کرنے, شیعہ ہیں. میں شیعہ ہوں. اس کا وہ اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ مناظرہ نہیں ہونا, یہاں رات فیصلہ ہو گیا. مولوی صاحب جی بتا دیے. تو پھر مولوی صاحب جی کچھ بھی نہیں, مناظرہ تو کرنا ہی نہیں, آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے. میں تو بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا کہ جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ذہین شخص ہے کون. ایسی بصیرت اللہ ہر کسی کو تو دیتا ہی نہیں, ایسی ذہانت, ایسی دور اندیشی, ایسا علاقے کے لوگوں سے پیار. جی کیا کہنے, کمال لوگ ہیں جی آپ, کیا کہنے آپ کے. آپ کا فیصلہ اتنا وزنی ہے, میں مجبور ہو گیا آپ کو دیکھنے کے لیے. اب یہ مولوی صاحب بار بار باتیں کیوں کریں, آپ میری تائید فرمائیں گے. ڈیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے. مولوی صاحب نے جب تعریفوں پہ تعریفیں کی تو مولوی صاحب اب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آخر حاصل کر لیا. حاصل کیا کرنا چاہتے تھے, مولوی صاحب جب تعریفیں کرتے رہے. اس نے کہا صوفی صاحب آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں, آپ ادھر آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. اور نہیں جی آپ بھی بڑے اچھے ہیں, آپ بھی بڑے کمال ہیں. اب جو مولوی صاحب چاہتے تھے, محفل کی صدارت مولوی اسماعیل کے ہاتھ میں آ گئی.
पराया देश, दुश्मन जमाना, मुखालफ का डेरा, अब करने लगा है वकालत मौलवी इस्माइल। मेहनत देखना जरा बुजुर्गों की मेहनत। मौलवी आजम साथ आगे बैठे, उसने कहा जी कुछ चाय पानी? मौसम को ना ना कुछ नहीं, बस आपको देखना है। अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आप जैसे लोग रोज रोज तो पैदा होते ही नहीं, आप तो बड़े बाकमाल लोग हैं। सुना था कि सिंध के लोग बड़े अच्छे हैं, शुक्र है आज देख लिया। मौलवी साहब छोड़े ही ना तरीफे। उसने कहा जी जोगी साहब बस ठीक है जी। मौलवी साहब ने कहा जी एक छोटी सी अर्ज कर सकता हूँ? जी जी हुक्म हुक्म हुक्म। आप बोलने क्या है? मौलवी साहब ने कहा जी एक दुआ मंगवाना चाहता हूँ। उसने कहा अगर अंदर से मौलवी है ना, मुनाजरे से नहीं तो दुआ पे आ गए। उसने कहा ठीक है जी। उसने डेढ़ से कहा भाई दुआ करो भाई। मौलवी साहब दुआ करवाने लगे, भाई सारे दुआ करो भाई सारे। जिसने हाथ में हुक्का था उसने हुक्का छोड़ दी, जिसके हाथ में अखबार थी उसने अखबार रख दी, दुआ के हाथ उठा लिया। जी मौलवी साहब दुआ करवाएं। मौलवी साहब ने कहा मेरे अल्लाह, जैसा इस इलाके का बुजुर्ग वडेरा ये है, मौला ऐसा हमें भी दे। मौला ऐसा सरदार हमें भी नसीब हो, और जो हमारे इलाके का है ना, मेरे अल्लाह तू उसे मौत दे दे, उसे मार दे, उसे मेरे जाने से पहले मार दे। अब आमीन कहने से पहले बंदों ने हाथ नीचे कर लिए। सच्चा वाक्य है, नतीजा देखना कितना कमाल निकलता है। देखना कैसे मनवाया है मजहब आले मोहम्मद। और बंदों ने कहा मौलवी साहब ये क्या तरीका कार है, आप इनकी जिंदगी मांगे हम आमीन कहें, उस बंदे की मौत ना जिसे हमने देखा ना जिसे हम जानते हैं, आप उसकी मौत की दुआ हमसे क्यों करवा रहे हैं? मौलवी साहब ने कहा सिंध वालों, तुम्हें बंदा जो अच्छा मिल गया है, तुम्हें आती हैं बातें, जब मैंने तुम्हें बता दी ना उसकी हरकतें, तो तुमने मुझसे पहले कहना कि मर जाए। उन्होंने कहा जी बंदे अच्छे बुरे होते हैं, मौत तो मांगना कोई तरीका कार नहीं। मौलवी साहब ने कहा नहीं, उसकी बाकी सारी चीजें ठीक है, हर बंदे में गलतियां कोताहियां होती हैं, एक काम वो ऐसा करता है हम इलाके में सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहते। अच्छा जी क्या करता है? मौलवी साहब ने कहा बस तुम लोगों को बंदा जो ठीक मिल गया, काम वो ऐसा करता है, अगर वो काम छोड़ दे हम भी उसे सलाम करें, वो काम नहीं छोड़ता हम उसकी इज्जत नहीं करते। मौलवी साहब बार बार वो काम वो काम वो काम, ताकि बंदे को तजस्सुस बढ़े। जैसे जैसे बंदों को तो मौलवी साहब आप छोड़े बताए करता क्या? मौलवी साहब का सुनो सिंध वालों, हमारे इलाके में जब कोई मर जाता है ना, वो ऐलान करवाता है कि इसका जनाजा पढ़ाओ, इसे दफनाओ। तो उन्होंने कहा जी फिर ये कोई गलत काम तो नहीं है, ये हम भी करते हैं। मौलवी साहब ने कहा काम अगला गलत है, यहां तक रहता हम भी मानते हैं, जनाजा हो जाता है, तदफीन हो जाती है, वो कब्रिस्तान में खड़ा होकर ऐलान करता है कि कल पूरी बरादरी, इसके दोस्त यार तल्लक वाले सारे इकट्ठे होकर इसके घर आए, साहब को बुलाता है वहां, तो इनको इसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में लोग इकट्ठे होते हैं दुआ के लिए। मौलवी साहब ने कहा बस जिस दिन दुआ के लिए सारे यार दोस्त रिश्तेदार तल्लक पूरा इलाका इकट्ठा होता है, उस दिन उठ के वो एक ऐसा काम करता है जिससे हम लोग शर्म से मर जाते हैं। मौलवी साहब क्या करता है? मौलवी साहब ने कहा वो मरने वाले की दस्तार उठा के, पगड़ी उठा के उसके यार के सर पे रख देता है। ना 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 ना, जब मौलवी साहब ने कहा पगड़ी उठा के यार के सर पे रख देता है, सबसे पहले वडेरा बोला अल्लाह लानत करे ऐसे बंदे, ऐसे बंदे को मार ही जाना चाहिए। मौलवी इस्माइल ने कहा तू जो इतना ज़हीन शख्स है, तू बता क्या करना चाहिए? उसने कहा मौलवी साहब ये कोई पूछने की बात है, दस्तार या भाई की होती है या बेटे की होती है, या भाई की होती है या बेटे की होती है? मुबल्लिग़ आज़म दुश्मन के डेरे पे खड़ा हो गया, सीने पे हाथ लगा, सोना वडेरे, मैं बंदे मरवाने नहीं आया था, मैं कत्ल करवाने नहीं आया था, मैं भी इतना बताने आया था नबी की दस्तार भाई की बनती थी, यार की नहीं। दस्तारे मोहम्मद का वारिस। सारे बोलो मिल के बोलो हैदरी। दस्तार का वारिस भाई बनता था। ये वो लोग थे जिन्होंने सादगी से मजहब बना दिया।
مجھ غریب کی آج بھی رہائش اس جگہ پہ ہے جہاں پر مبلغ اعظم کا درس تھا۔ مولوی اسماعیل کے جنازے پہ جہاں شیعہ رو رہے تھے وہاں اہل سنت کے علماء نے آ کے رونا شروع کیا اور انہوں نے روتے ہوئے مائک میں کہا تھا شیعو تم اس لیے رو رہے ہو، اگر ہم نے تمہیں مناظرے پہ بلایا کس لے کے آؤ گے؟ ہم اس لیے رو رہے اگر ہمیں مرزیوں نے بلا لیا۔ ہم کسے لے کے جائیں گے؟ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یہ جب اقلیت قرار دیا تھا، یہ تو بعد میں ختم نبوت کے ہیرو بن گئے، ہر بندے نے اٹھ کے کہا جی سیرا میرے سر پہ ہے، جاؤ جا کے ہائی کورٹ سے ریکارڈ لو، نہ ملے میرے پاس موجود ہے۔ یہ واحد شیعہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل تھا جس نے اکیلے مناظرہ کیا تھا۔ جب مرزا ناصر اس وقت کی اخبارات میں، میرے پاس وہ اخبارات کے تراشے موجود ہیں، جب مرزا ناصر نے اخباروں میں چیلنج کیا تھا مسلمانوں سے ہمارے بچے نہ مارو، ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تمہاری کتابوں میں ہے کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا۔ انہوں نے کہا تم بحث کر ہی نہیں سکتے، اگر تم نبی کے بعد کسی غیر معصوم کو نبی کا وارث بنا سکتے ہو تم ہمارے ساتھ بحث ہی نہیں کر سکتے۔ کھلم کھلا چیلنج مرزا ناصر کر رہا تھا ربے میں بیٹھ کے، تیرے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی، اور یہ باتیں اور ریکارڈ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کو اور ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس وقت کا اہل سنت کا بہت بڑا نام تھا آغا شورش کاشمیری، انہوں نے لاہور سے سارے مولوی اکٹھے ہو کے لاہور آغا شورش کاشمیری کے پاس گئے۔ آغا شورش کاشمیری نے درس آل محمد فون کیا، مبلغ اعظم نے فون اٹھایا، اس نے کہا مولوی اسماعیل صاحب یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں؟ اس وقت شیعہ کافر کا نعرہ بڑے عروج پہ تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں، وہ مرزا ناصر کا چیلنج نہیں آپ پڑھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اس نے کیا ہی نہیں، کر تو وہ آپ کو رہا، جس دن مجھے کرے گا میں نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، بات ہے مناظرے کی، یہ کام اسماعیل نے کرنا ہے۔ جب انہوں نے کہا یہ کام آغا شورش کاشمیری کا اسماعیل نے کرنا ہے، قبلہ مبلغ اعظم مسکرائے، مسکرا کے آغا شورش کاشمیری صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں، یہ جو مولوی بیٹھے پہلے ان سے پوچھ لیں اسلام میں کافر سے مدد مانگنے کی گنجائش ہے؟ اسلام میں کسی کافر سے مدد مانگی جا سکتی؟ فوراً آغا شورش کاشمیری کہا جانے دے مولوی صاحب یہ ہماری گھر کی باتیں بعد میں کر لیں گے، اس وقت تو رسول کی عزت کا مسئلہ ہے، بتائیں کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کرنا کیا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے ایسے نہیں آنا، میں ایسے گیا مجھے پتا ہے آغا شورش کاشمیری صاحب آپ کا حکم ہے میں تمیل کروں گا، یہ مبلغ اعظم کے بالکل یہی جملے تھے، لیکن یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے، میں ان میں رہ کے آیا ہوں، یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں، اگر میں چل کے گیا تو انہوں نے کہا تھا مولوی اسماعیل خود ہی آیا تھا، ان سب کو لے کے درس آل محمد کے دروازے پہ آ، کم از کم میرے شہر والے دیکھیں وسیلے کے سارے منکر چل کے آئے، سارے اکٹھے ہو کے مولوی مبلغ اعظم کو لینے کے لیے گئے، مبلغ اعظم ساتھ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ تھا، اس وقت کے ججز، وکلا، دانشور، منسٹر یہ سارے تھے، شاہ احمد نورانی، مولانا سمیع الحق یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مرزا ناصر سٹیج پہ براجمان تھا، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا انتظار ہو رہا تھا، سارے مولوی بیٹھے تھے، مرزا ناصر بڑا مطمئن ہو کے مناظرے کا چیلنج کر کے مسلمان مولویوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، مسلمان مولویوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، موت کی زردیاں تھیں، یک وقت پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا، مبلغ اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، سر پہ کلا، پیچھے شاگرد، شاگردوں کے سروں پہ کتابوں کے بکسے، ایس جلال کے ساتھ مولوی اسماعیل داخل ہوا، مرزا ناصر نے جلدی سے اپنی کرسی چھوڑی، کرسی چھوڑ کے سیدھا مولوی اسماعیل کے سامنے آ کے ہاتھ میں لگا، مولوی اسماعیل تو کیوں آ گیا، تو کیوں آ گیا، تو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، میرے ساتھ چاند میں جا کے مناظرہ کر، میں تجھے وہاں بھی بنواؤں گا، میرے نبی کے بعد کسی نبی کی آنے کی گنجائش نہیں۔ مرزا ناصر ان تمام مولویوں کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مبلغ اعظم تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو کیا ہے، مومنوں کو نہیں کیا، مسلمانوں کو چیلنج کیا۔